وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نوح ہے، آیت نمبر 7 ہے. ہمارا آج کا موضوع وأحسن منك لم تر قط عيني. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے خدا سے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا. فلم يزدهم دعائی الا فرارا. لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے. سامعین کرام، سورہ نوح ہے، آیت نمبر 7 ہے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور جب بھی میں نے ان کو دعوت دی، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ آپ ان کو بخش دیں، تاکہ آپ ان کے گناہ معاف کر دیں. جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لیں. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور کپڑے اوڑھ لیے. وَأَسَرُّوا، اور ضد کی، اصرار مطلب ضد. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر کیا. سامعین کرام، نہایت اہم آیت ہے، اور اس کا یعنی جو ہے ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے لیے اسے سمجھے. یہ قوم نوح کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا واقعہ ہے. ہم نے اپنے رسول کی اول تو دعوت کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی سمجھ بھی لیتا ہے تو وہ اس کو بہت بھاری سمجھتا ہے، اور اس کو دنیا میں رہنا اور دنیا کو پسند کرنا اور دنیا کی زندگی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دینا اس کو اچھا لگتا ہے. بہرحال نتیجے کا تو ایک دن ہے، اس دن پتہ چلے گا سب کو کہ کس کے لیے کوششیں تھیں. بہرحال یہاں نوح علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کا جو دعوت تھی اس کی رپورٹ اللہ تعالیٰ کو پیش کر رہے ہیں. اور جیسے کہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے انہیں رات اور دن رات دعوت دی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ میری دعوت سے اور بھی زیادہ فرار اختیار کر لی، یعنی اپنی منزل سے دور رہنے کو انہوں نے ترجیح دی، اور دنیا کی طرف ان کی توجہ مرکوز زیادہ ہو گئی. آج کا جو سبق ہے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، یہ پیغمبر اپنی دعوت کے مابعد اثرات بتا رہے ہیں کہ جب میں انہیں دعوت دیتا لِتَغْفِرَ لَهُمْ. دیکھیں اس میں ایک بات ہے، دعوت کو قبول کرنے کا نتیجہ بخشش ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اس آیت میں مضمون یہ چھپا ہوا ہے
کیونکہ انی کلما دعوتہم لتغفر لہم، جب بھی میں انہیں بلاتا دعوت کی طرف، یعنی آپ کی طرف میں دعوت دیتا تاکہ آپ ان کو بخش دیں۔ تو ایک بات یہاں نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ رب کی طرف متوجہ ہونے والے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ وَإِنِّي دوسری جگہ قرآن میں ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور میں تو بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، لمن تاب وآمن وعمل صالحا، جو میری طرف پلٹ آیا اور مجھ پر یقین کر لیا اور عمل صالح کیا۔ تو ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کی بندگی کی طرف، اس کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لے اور اس کے راستے پر چلنے کا عزم کر لے رسول کی کہنے کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو بہرحال انی کلما دعوتہم لتغفر لہم، جب بھی میں انہیں دعوت دیتا اے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف تاکہ آپ ان کو بخش دیں، جعلوا اصابع، اب وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے۔ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اصابع کہتے ہیں انگلیوں کو، فی آذانہم کانوں کو، اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑے سمیٹ لیتے، واسروا، اور اصرار کرتے، ضد کرتے۔ ضد کائی کی ہے، تکبر کائی کا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ یہ بات جو ہے یہ بالکل ہماری حالت ہے، ہم اصرار کر رہے ہیں گناہ پہ۔ گناہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے ہٹے رہنا، اللہ کو منزل نہ بنانا، دنیا کو مقصود بنا لینا، دنیا کے لیے جینا، یہ گناہ ہے، اور گناہ پر اصرار ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہماری جو عام معاشرہ ہے یا جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ لوگ گناہ کو مختلف مفہوم دیتے ہیں کہ بھئی چوری ہے یا زنا ہے یا کوئی اور برائیاں ہیں، شراب ہے یا نشہ ہے، ہم اسے گناہ قرار دیتے ہیں۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، یعنی ایسے جو کام ہیں، لیکن گناہ جو اصل ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنے رب کو بھلا دیں بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب۔ یہ اصل گناہ ہے، یہ اصل جرم ہے، یہ اصل ظلم ہے اپنے اوپر، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا، اور یہ اصرار، انہوں نے اصرار کیا گناہوں پر۔ یہ تھوڑا سا دیکھیں، ہم سورہ نوح کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور سورہ نوح میں کیا ہے، پیغمبر آتا ہے، ایک قوم کی طرف دعوت پیش کرتا ہے، دعوت کو اس کی ٹھکرا دیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ قوم ہلاک کر دی جاتی ہے۔ یہ اس قوم کا خلاصہ ہے، یہ اس صورت کا خلاصہ ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا ہے نا کہ قرآن تو ایک ہدایت ہے، یہ قصے کہانیوں کی کتاب معاذ اللہ نہیں ہے کہ آپ چسکے لے کر دیگر قوموں کے جو ہیں حالات جو ہیں وہ پڑھیں۔ اس پہ جو ہے مجھے معلوم ہے کہ اس پہ فلمیں بھی بن چکی ہیں، یہ طوفان نوح پہ یا قوم نوح پہ۔ تو بہرحال دیکھیں اس فلمیں بنانے کا کیا مقصد ہے، اس سے تو کوئی عبرت نہیں لیتا۔ اصل تو دعوت اللہ ہے، اصل چیز جو ہے اگر آپ کسی کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں۔ اگر آپ داعی ہیں، اگر آپ خود اللہ کے راستے پر ہیں تو اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ یہ فلمیں وغیرہ بہرحال وہ تو میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اسروا واستکبروا استکبارا، اور میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا حال ہے، یہ قرآن ہمارا حال ہے، ہمارے لیے ہے۔ لقد انزلنا
الیکم کتاباً فیہ ذکرکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے لوگوں تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو میں نے نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس ہے کوئی جو اس سوچے اور سمجھے۔ تو وہ دیکھیں، ایک میں نہایت آستگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن ہمارے لیے نہ، پھر قرآن میں سوچنا یا سمجھنا نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ آج دیکھیں قصے کہانیوں کا ایک رواج ہو گیا ہے۔ میں سوشل میڈیا دیکھتا ہوں، ظاہر ہے کہ میں بھی اس میں انوالو ہوں، سوشل میڈیا پہ ہمارے پروگرام آتے رہتے ہیں اور وہ نظر پڑتی ہے۔ اکثر جو زیادہ ویورز ہیں وہ قصے کہانیاں جب بیان کی جاتے ہیں، ایک دفعہ ایسا ہوا، فلانی دفعہ ایسا ہوا، ایک لڑکی تھی، ایک بوڑھا تھا، ایک عورت تھی، وہ ایک لمبی کہانی۔ بھئی قرآن ہے، اللہ دعوت کا اصل ذریعہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ طریقہ بتاتا ہے، ذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت کرو جو ڈرتا ہے میرے ڈراوے سے۔ تو بہرحال اس سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں یہاں بات کر رہا ہوں اسروا واستکبروا استکبارا، کہ انہوں نے اصرار کیا۔ اب دیکھیں، اصرار اور تکبر یہ دونوں صفات ہم نے اپنا لی ہیں۔ اصرار کیا ہے کہ ہم نے دنیا ہی کو اپنا مقصود، مطلوب و محبوب بنائے رکھنا ہے، میرے مسائل تو بس دنیا ہی کے مسائل ہیں، یہ اصرار ہم کرتے ہیں، یعنی دنیا سے ہم اپنی توجہ نہیں ہٹا رہے، نہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ دنیا تو استعمال کی چیز ہے، آپ اس کو برت لیں اور چھوڑ دیں اسے۔ جیسے کہ ایک یعنی برتن ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کھانا کھانا ہے تو ڈسپوزیبل آپ پلیٹ اٹھا لیتے ہیں اور اس کو استعمال کر کے پھر آپ کا مقصد پورا ہو گیا۔ یہ دنیا جو ہے سامعین کرام، یہ برتنے کی چیز ہے، متاع، اللہ تعالیٰ نے اسے متاع کا لفظ دیا ہے۔ متاع الدنیا قلیل، قرآن کے الفاظ ہیں کہ دنیا کا متاع جو ہے یہ بہت کم ہے، یعنی یہ عرصہ کم ہے، اس کو برتنے کا عرصہ کم ہے۔ تو یہ ایک برتنے کی چیز ہے، اور مقصود اس سے کیا ہے؟ تقرب، اللہ کا تقرب، اللہ کی ملاقات کی تیاری اور اللہ کا دیدار، سبحان اللہ۔ تو یہ منزل ہے ہماری، اللہ منزل ہے، اس کے لیے ہم نے جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ دنیا کو استعمال کرنا ہے۔ مقصود اللہ کے لیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے جب ایک شخص ایمان لے آتا ہے تو اب اس کے ہر کام میں للہیت پیدا ہو جاتی ہے، ہر کام اللہ کے لیے اور اللہ کی وجہ سے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے۔ تو اگر یہ ایسا نہیں کرتا اور من چاہی زندگی گزارتا چلا جاتا ہے تو یہ اصرار ہے گناہ پہ، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی کوئی شخص اگر دنیا اس کو رہنے کے لیے پسند ہے اور دنیا کی کامیابی ہی کو یہ اپنی اصل کامیابی سمجھتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ یہ اصرار ہے گناہ پہ۔ گناہ پہ اصرار کیا ہے؟ کہ آپ کو دنیا پسند ہے رہنے کے لیے، یا آپ دنیا ہی کی مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں اور آپ دنیا ہی کے مسائل کے بارے میں پریشان ہیں۔ دنیا اگر آپ کے پاس آنے لگے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ ناخوش ہو جاتے ہیں۔ یہ گناہوں پر اصرار ہے۔ دنیا خوشی اور ناخوشی کی جگہ ہرگز نہیں ہے سامعین کرام۔ ہماری خوشی اور مومن کی خوشی اور ناخوشی تو اللہ کی رضا سے منسلک ہے۔ اللہ راضی، ہم بھی راضی، اللہ ناراض، ہم بھی پریشان کہ اللہ کیوں ناراض ہے،
ہم نے کون سی ایسی خطا کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے؟ آج کل تو ایسا وقت ہے کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ تو بہرحال تو یہ ہے وَأَسَرُّوا، انہوں نے اصرار کیا، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور بہت تکبر کیا، بہت بڑا تکبر کیا۔ دیکھیں تکبر کیا چیز ہے، ہم تو قرآنی آیات پر نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ تو تکبر کیا ہے؟ اصل تکبر یہ ہے کہ اللہ کی رائے کے مقابلے میں آپ اپنی رائے کو پسند کر لیں، یہ تکبر ہے۔ شیطان کیوں مردود ہوا تھا معلوم ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم تھا، اس نے اس کے مقابلے میں اپنی رائے چلائی۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یعنی اس نے اپنی رائے استعمال کی۔ آج زندگی، آج کا معاملہ تو بہت ہی زیادہ مختلف ہے وہ شیطانی واقعہ سے۔ شیطان کی اب میں بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے اللہ کو بھلا کے دنیا کی زندگی کو بحیثیت مقصود، محبوب و مطلوب اپنا لیا ہے۔ دنیا کی کامیابی کو ہم اصل کامیابی سمجھتے ہیں، اس کی ناکامی پر ہم خفا ہوتے ہیں، کامیابی پر ہم خوش ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ تکبر نہ کرے۔ یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 7 میں مضمون یہی ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ سے گلہ کر رہے ہیں، انہوں نے بہت بڑا تکبر کیا۔ اب دیکھیں پیغمبر جب بھی آتا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس راستے پر چلنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کی دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو اب ہم سیدھے راستے پر تو چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ میں بڑی یعنی وضاحت سے کہہ رہا ہوں۔ ہم کا مطلب کیا ہے؟ میں، آپ اور تمام لوگ، الا ماشاء اللہ، من حیث الامت، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن تکبر یہ ہے کہ اپنی رائے کو آپ فوقیت دیں اللہ کی رائے پہ۔ اللہ کی رائے کے مقابلے میں آپ اپنی ایک رائے قائم کریں۔ ہماری دنیا میں رہنے کی اپنی ایک رائے ہے، اپنی ایک سمجھ ہے اور اپنا ایک خیال ہے۔ ہم اللہ کی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دنیا کے متعلق، ہمارے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ہماری حقیقت کے بارے میں، ہماری منزل کے بارے میں، رسول کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہماری منزل کیا ہے۔ رسول ہمیں یہ ہم معلوم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ رسول کی دعوت کیا ہے۔ ہماری تو اپنی رائے ہے کہ یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرا گھر، یہ میرا کاروبار۔ اب اس میں بڑے مسئلے ہیں، کاروبار میں بھی مسئلے ہیں اور گھر میں بھی مسئلے ہیں۔ اب ان مسائل کو میں نے حل کرنا ہے، تو کبھی کسی دربار چلے جاتے ہیں، کبھی کسی دربار چلے جاتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں ان کے پاس ہم اپنے دنیا کے مسائل لے کے جاتے ہیں اور ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے دنیا کے مسائل حل کریں گے۔ یہ کافروں نے، یہ شرک مکے کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے اپنے دنیا کے مسائل کے لیے بت رکھے ہوئے تھے کہ یہ میرے رزق کا بت ہے اور یہ میری
فلانے کام کے لیے، فلانے مقصد کے لیے، مختلف مقاصد کے لیے انہوں نے بت تراش رکھے ہوئے تھے۔ ہم بھی بت پرست قوم ہیں سامعین کرام، بنا کسی مبالغے کے میں کہہ رہا ہوں، ہمارا اللہ کے سوا اور بھی مقصود ہیں، اور بھی محبوب ہیں، اور بھی مطلوب ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، یہ بت تو ہم نے وہ مشرکین کو تو اللہ تعالیٰ نے غارت کر دیا، انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں۔ ہم اپنے خانہ دل میں نہ جانے کتنے بے شمار بت رکھے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی نیا بت آتا رہتا ہے ہمارے سامنے اور ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ دنیا ایک بت ہے، دنیا ایک بت ہے، اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں تکبر کی بات کر رہا ہوں۔ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، انہوں نے اصرار کیا گناہ پر، بے مقصدیت پر، باطل طرز حیات پہ اصرار کیا۔ پیغمبر تو ان کو ایک صحیح مقصود دے رہا تھا، صحیح دعوت دے رہا تھا، اللہ کی طرف انہیں بلا رہا تھا، اللہ کی راستے کی طرف، تو لیکن جب اللہ کی طرف دعوت رسول نے پیش کی تو انہوں نے اصرار کیا، وَأَسَرُّوا، ڈٹ گئے۔ ابھی مزید اس کی تفصیل آئے گی۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، انہوں نے تکبر کیا۔ سامعین کرام، یہ تکبر کا مضمون جو ہے قرآن میں بہت زیادہ واضح ہے، اور میں آپ کو جو الفاظ کہہ رہا ہوں نا تو اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے خلاف آپ نے اگر زندگی گزاری یا گزارنا چاہی تو آپ متکبر ہیں، یا رسول کے حکم کے خلاف اگر آپ نے زندگی گزاری صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ متکبر ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ رسول نے تو ہمیں ایک اسوہ حسنہ دیا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پیروی کی ہمیں حکم دیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تمہارے لیے اے لوگو رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے، لیکن کس شخص کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو اور یوم آخرت میں کامیابی کا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کرے۔ یہ تینوں کام جو ہیں ہمارے یعنی ذکر آخرت، اللہ کی یاد اور ذکر آخرت اور اللہ سے ملاقات، یہ تینوں کام جو ہیں آج ہمارے سلیبس سے باہر ہو چکے ہیں۔ بہرحال ضرورت یہ ہے کہ ہم تکبر اور گناہ پہ اصرار سے باز آ جائیں۔ پھر نوح علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ ثم انی دعوتہم جہارا۔ بہرحال میں تھوڑا سا اس میں مضمون بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ تکبر میں سامعین کرام، ہم تو یہ تکبر، ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں اپنی ایک رائے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عبادت ہے، اس کے بارے میں ہماری اپنی رائے ہے کہ عبادت ہے کیا، اور تکبر کے بارے میں ہماری اپنی ایک رائے ہے، اور ہماری رائے یہ ہے کہ ہم تو متکبر نہیں ہیں، متکبر کو کوئی ہوا کرے، ہم تو متکبر نہیں ہیں، یعنی ہمارا خیال یہ ہے، حالانکہ حقیقتاً ہم ایک متکبر قوم ہے۔ ہر وہ شخص متکبر ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، ہر وہ شخص متکبر ہے جو ظاہر کا دیوانہ ہے، ظاہر کو اس نے دل دے دیا ہے اور ظاہر کی کامیابی کے لیے ظاہر کے راستے پر چل رہا ہے، یہ شخص متکبر ہے۔ اب اس کو جو متکبر ہے، جو دنیا دار لوگ ہیں، ان کو اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ میں آپ کو آج دیکھیں جس طریقے سے قرآن کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ قرآن تو ہماری ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ہم نے اس کو محض کتاب حفظ یا کتاب ناظرہ بنا دیا ہے۔ اب رمضان المبارک آج پہلا دن ہے، بس مسجدیں آباد ہو جائیں گی، نمازی آنے لگیں گے، اور پھر تراویح میں جو ہے وہ ختم قرآن کا لوگ اہتمام کرنے لگیں گے۔
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بری بات ہے، سنت ہے، تراویح جو ہے سنت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن تو صرف سننے کے لیے نہیں ہے، قرآن تو صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے. آپ نے اس کو سننے اور پڑھنے کا اہتمام کر لیتے ہیں اور باقی اس کی ہدایات کو نظر انداز کر کے آپ زندگی گزارتے رہتے ہیں. بہرحال جو آیت میں آپ کو کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اس میں ذرا وضاحت سے تکبر کا معنی بیان ہوا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میری بندگی سے تکبر کرتے ہیں تو وہ جلد ہی جہنم میں ذلیل ہو کے داخل ہوں گے. اب یہ ہے کہ بندگی یستکبرون عن عبادتی، جو میری کہنا ماننے سے تکبر کرتے ہیں. عبادت کیا ہے؟ اطاعت، کہنا ماننا. جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ متکبر ہیں، اور متکبر کا ٹھکانہ جہنم ہے. سامنے کرام یہ بات نوٹ کر لیں. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. ترجمہ سنا دیں. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور جب بھی ان کو میں نے دعوت دی، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ آپ ان کی بخشش کر دیں، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھ لیا، یعنی کان بند کر لیے، یعنی پیغمبر کی دعوت سے سننے سے بھی انکاری ہو گئے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور کپڑوں کو اوڑھ لیا یا کپڑے سمیٹ لیے. وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے تکبر کیا، اصرار کی، اسروا ضد کی، اصرار کیا. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور بہت بڑا تکبر کیا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. Whenever I called them to your forgiveness, they thrust their fingers into their ears, and wrapped themselves in their garments, and insisted, and became more and more arrogant. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.